بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اپنے اسکول کالجز کو انجوائے کر رہے ہوں گے، تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے، آپ لوگ دل لگا کر پڑھیں، کیونکہ یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ جو وقت کو ضائع کرتے ہیں نا، وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں، ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آج کا ہمارا موضوع آپ دیکھ رہے ہیں روداد نویسی ہے، اور سال اول کے حوالے سے اسٹوڈنٹس نے فرمائش بھی کی تھی اور یہ اہم بھی ہے۔ ایک شادی کی تقریب کی روداد۔ پچھلے ہفتے مجھے ایک شادی کارڈ ملا، پڑھنے پر معلوم ہوا کہ میری ایک خالہ زاد جس کا نام عائشہ ہے، اس کی شادی کا دعوت نامہ ہے، جس میں اتوار کے دن شادی ہال میں بارات آنا تھی۔ میں جب مقررہ وقت پر شادی ہال میں پہنچی، یہاں تک میں نے آپ کو بتایا، اور اس میں آپ کو بتاتی چلوں، یہاں پہ عائشہ نام لکھا ہے۔ اگر آپ اس کو مذکر بن کر لکھنا چاہتے ہیں میل کی صورت میں، تو آپ نام تبدیل کر کے وہاں پہ کوئی مردانہ نام لکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ دیکھ کر پہلے تو پریشان اور پھر حیران ہوئی کہ ابھی تک شادی ہال میں، ہال کو غور سے دیکھیں، اکثر بچے اس کا املا غلط لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ ہے حک والی آنی ہے۔ شادی ہال میں ایک بھی مہمان نہ پہنچا تھا، پہنچا میں بھی دیکھیں ان کا ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ انتظامیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب تو رواج ہو چکا ہے، بارات کم از کم، بارات ہوتا ہے لفظ جو غلط آپ لوگ لکھتے ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا کہ بارات لفظ ہے بے رے الف تے۔ بارات کم از کم 4 یا 5 گھنٹے لیٹ آتی ہے، لیٹ کی بجائے آپ دیر سے آتی ہے بھی لکھ سکتے ہیں، اردو کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے، ترجیح دیں تو آپ لوگ لکھیں کہ 4-5 گھنٹے دیر سے آتی ہے۔ میزبان جانتے ہیں، اس لیے وہ بھی دیر سے آتے ہیں۔ اگر کوئی بارات وقت پر آ جائے تو میزبان موجود نہیں ہوتے، اور اگر میزبان وقت پر آ جائیں تو انہیں انتظار کی کوفت اٹھانی پڑتی ہے۔ اکثر شادیاں تو مقررہ تاریخ کو ہوتی ہی نہیں۔ اگر بارات کا وقت رات 9 بجے ہے تو بارات اکثر 12 بجے کے بعد آتی ہے۔ اب دیکھیں یہ بہت زیادہ طویل، جو آنے جانے پر ہی، انتظار پر ہی یہ سارا لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس میں سے یہ 2-3 جملے کاٹ دیں۔ آگے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کہاں تک اس کو نہیں لکھنا۔ اس وقت تک تاریخ بدل جاتی ہے، جبکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن میں شادی ہال میں بیٹھ کر انتظار کی گھڑیاں گزارنے لگی۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی اشعار والی ڈائری ساتھ لائی تھی، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ بالکل ہی ایک انیوژل سی، غیر معمولی سی بات ہے، کوئی اشعار والی ڈائری شادی ہالوں میں نہیں لے کر جاتا۔ آپ یہ پیراگراف یہاں سے اسکپ کر دیں، مت لکھیں۔ اب ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں آپ کو یہ پیراگراف یہاں پہ دکھاتی ہی نہ اسکرین پہ، اور سیدھا جو آگے سے ہم نے لکھنا ہے وہی لکھتے چلے جائیں، لیکن آپ کو بتانا مقصد یہ تھا کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز حرف آخر ہے اور بالکل صحیح ہے، درست ہے، ہم نے اسی کو ہی فالو کرنا ہے۔ جو چیز آپ کو لگے کہ آج کل کے دور میں سوٹیبل نہیں ہے یا ایسا نہیں ہوتا، آپ وہ مت لکھیں۔ ظاہر ہے آپ لوگ بھی شادیوں پہ جاتے ہیں، تمام اسٹوڈنٹس، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، شادیوں پر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے جو باتیں نہیں ہوتی، ممکن نہیں ہیں، عجیب لگتی ہیں، آپ ان کو اسکپ کر دیں۔ ان کی جگہ جو ہوتا ہے اوریجنلی، جو آپ مشاہدہ کرتے ہیں، شادی پر جاتے ہیں، جیسا وقت گزارتے ہیں، آپ لوگ وہ لکھ لیں۔ یہ بس آپ کی ذہنی تربیت کرنا مقصود ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی کتاب کو حرف آخر نہیں سمجھنا، کسی بھی نوٹس کو حرف آخر نہیں سمجھنا، آپ اس میں اپنی تخلیقیت اور تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اگلا پیراگراف جو شروع ہوتا ہے وہ اچھا ہے، وہ آپ لوگ لکھیں۔ اوپر والے پیراگراف کو آپ بس اتنا مختصراً بیان کر دیں کہ بارات لیٹ تھی، ٹھیک ہے۔ تقریباً 3 بجے میزبان شادی ہال پہنچے تو ان کے ساتھ کچھ مہمان بھی آ گئے، ان میں میرے کچھ سہیلیاں اور کزن بھی مل گئی تھیں۔ ہم سب نے گپ شپ شروع کر دی۔ میں نے خالہ جان سے پوچھا کہ میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیں، اب خالہ جان کی بیٹی کی شادی ہے نا، اس لیے خالہ جان کو پوچھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا بس بارات آنے والی ہے، آپ تمام لڑکیاں پھولوں کی پلیٹیں لے کر مین گیٹ پر کھڑی ہو جائیں۔ جیسے ہی بارات آئے ان پر پھول کی پتیاں، اب یہاں پہ آپ کہاں اوپر سے دیکھیں دوسری لائن ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ لوگ آ جائیں
کہ تمام لڑکیاں پھولوں کی پلیٹیں لے کر مین گیٹ پر کھڑی ہو جائیں، جیسے ہی بارات آئے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر دیں۔ اچھے الفاظ استعمال کر لیں، پھینکنا لکھا ہوا یہاں پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ 4 بجے کے قریب شاندار ملٹری بینڈ کے بجنے کی آواز آنے لگی۔ ہم سب لڑکیاں دروازے میں کھڑی ہو کر بارات کا انتظار کرنے لگیں۔ ملٹری بینڈ کو فوجی بینڈ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، اور یہ بارات میں بڑا اچھا تصور کیا جاتا ہے جی فوجی بینڈ آئے، ایک سمجھ لیں سٹینڈرڈ سیٹ ہے کہ جی فوجی بینڈ آیا ہے۔ بہرحال ملٹری لکھا ہوا ہے، آپ یہاں پہ فوجی بھی کر سکتے ہیں۔ دولہا گاڑی میں سوار تھا، مگر گاڑی پہلے گیئر میں 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سڑک پر رینگ رہی تھی۔ ظاہر ہے بارات تھی، وہ پھولوں سے لدی ہوئی پھولوں کی کیاری لگ رہی تھی، جیسے پھولوں کی کیاری حرکت میں آ گئی ہو۔ آخر بارات مقررہ وقت سے 4 گھنٹے لیٹ مین گیٹ پر پہنچی۔ آپ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کر لیں، کیونکہ اوپر ہم نے یہ اس بات کو زیادہ نہیں کھینچا۔ لڑکیوں نے ان پر پتیاں پھینکیں، مردوں نے مہمان براتیوں کو ہار پہنائے اور سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر تمام مہمانوں کو کولڈ ڈرنکس پیش کی گئیں۔ نکاح کی رسم ادا کرنے کے لیے ایک نکاح رجسٹرار اور مولوی صاحب تشریف لا چکے تھے۔ نکاح رجسٹرار نے دولہا اور دلہن کے کوائف اپنے رجسٹر میں درج کیے۔ اب آپ غور کیجئے، دولہا کا تلفظ دال واو لام ہے الف آیا ہے اور دلہن میں واو نہیں ہے، یہ بھی آپ لوگ درست لکھیے گا۔ مولوی صاحب نے لڑکے کے ولی اور لڑکی سے اجازت لے کر پہلے دولہا سے 3 بار پوچھا کہ کیا وہ عائشہ بنت خلیل کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں۔ اب اگلا پیراگراف آ گیا، یہاں پہ آپ اوپر سے 3 لائنیں چھوڑ دیجئے، وہاں پہ دیکھیے زوجیت میں لینا چاہتے ہیں۔ اس سے مثبت جواب پانے کے بعد پھر وہ اندر زنان خانے میں تشریف لے گئے۔ اسی طرح دلہن سے 3 بار پوچھا اور مثبت جواب پانے کے بعد نکاح کی رسم ادا کی۔ سب حاضرین نے مبارکباد پیش کی۔ یہاں حاضرین کی بجائے آپ لکھ سکتے ہیں کہ باقی خالاؤں، نانا دادی اور لڑکی کے جو چچا چچیاں ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ آپ رشتہ داروں کو بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ مہمانوں میں چھہارے، ٹافیاں وغیرہ کے پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ نکاح رجسٹرار نے دولہا اور اس کے ولی اور 2 گواہوں سے دستخط لیے، اور پھر اسی طرح دلہن اور اس کے ولی اور 2 گواہوں سے دستخط لیے۔ اب یہ بھی اتنا زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے کہ نکاح رجسٹرار نے سب کے دستخط لیے اور شادی کا خطبہ پڑھا، اور مولوی صاحب نے شادی کا خطبہ پڑھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ شادی میں بارات کا رواج صرف برصغیر میں ہے، اسلام میں صرف ولیمہ کا حکم ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بارات جو ایک قدیم روایت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ نکاح رجسٹرار کو ان کی فیس ادا کی گئی۔ اب دیکھیں یہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ کوئی سامنے نہیں کرتا فیسیں ادا، تو ہر کسی کے ایکسیس میں تھوڑی ہوتا ہے کہ نکاح پہ ہر لڑکی پہنچی ہو، تو آپ یہ بھی اسکپ کرتے ہیں، بے شک مت لکھیں، اپنی باتیں لکھیں کہ سیلفیاں لیں دلہن کے ساتھ، آتش بازی ہوئی، ٹھیک ہے جو آج کل ہوتا ہے، آپ وہ چیزیں کر لیں۔ اگلا پیراگراف ہے، جب یہ رسوم ختم ہوئیں تو مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ 1 ڈش کا رواج ہونے کے باوجود کئی قسم کے کھانے سجائے گئے تھے۔ کھانا بوفے طرز کا تھا، ہر مہمان خود ہی پلیٹ لے کر اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق کھانے کی چیزیں لے رہا تھا۔ یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ ریپیٹ ہو گیا، آپ لوگ یہ دوبارہ مت لکھیے۔ اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں ہم۔ جی جناب، اگلا پیراگراف ہے ہی نہیں ہے، میں آپ کو زبانی کلامی اس کی اینڈنگ بتا دیتی ہوں، آپ لوگ وہ نوٹ کریں۔ اس کے بعد آپ لوگ بتائیں کہ کھانا کھانے کے دوران ہی لڑکی کی بہنوں اور کزنز نے، سہیلیوں نے مل کر تیاری کی، اور چند رسوم تھیں جو کہ برصغیر میں اور ہمارے معاشرے میں رواج ہیں، جن پر کہ ہلا گلا کیا جاتا ہے اور شادی کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، وہ رسوم ادا کی گئیں۔ ان میں دودھ پلائی کی رسم تھی، اور اس موقع پر بہت ہنسی مذاق ہوا، اور لڑکی والوں نے خوبصورت سا گلاس سجا رکھا تھا جس میں دودھ پلائی کی رسم ادا کی گئی، اور پھر لڑکے والوں سے 10,000 روپیہ لکھ لیں، آپ جتنی ڈیمانڈ کی 5,000 لکھ لیں، وہ بھی نیک کے طور پر لیا، نیگ نون یہ گاف نیک کے طور پر لیا۔
ہم نے اور باقی کزنس نے دولہا دلہن کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ یہ ایک یادگار شادی تھی۔ بڑے بوڑھوں نے رخصتی کے وقت خالہ زاد بہن کو اپنی دعاؤں میں بھیجا، دولہے کے ساتھ روانہ کیا۔ لکھ لیں۔ اس موقع پر میری خالہ، خالو اور عائشہ کے بہن بھائی نہایت افسردہ اور اداس ہو گئے۔ رخصتی ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو ہر لڑکی کی قسمت میں آتی ہے جب تو پھر اپنے پیاروں کو اداس کر جاتی ہے۔ ہم بھی عائشہ کو رخصت کرتے ہوئے اداس ہو گئے اور بڑوں نے اپنی دعاؤں میں اسے رخصت کیا۔ نیک خواہشات کے ساتھ اسے نئی زندگی کے آغاز کی دعائیں دیں۔ اس طرح کے اچھے الفاظ اور کلمات آپ لکھیں۔ یوں شادی کی یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ الف خ نقطے والی اور ڈبل تے کے بعد الف میم، اختتام کو پہنچی اور ہم سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ ایک یادگار شادی کی تقریب تھی جس میں ہم نے بہت مزہ کیا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی، لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔